السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں IYS کی ٹیچر آپ کے ساتھ جو کہ 6 کلاس کا مضمون پڑھا رہی ہوں. ہمارے عنوان کا نام ہے ایمان کیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو چند ضروری ہدایات دے رہی ہوں. درس کے دوران کوئی بھی ہینڈ ریز نہ کریں. اپنی درسی کتاب، کاپی اور قلم اپنے پاس رکھیں. تمام صفحات کے اسکرین شاٹ لے لیں. کوئی بات سمجھ نہ آئے، سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور درس کے آخر میں پوچھیے. درس میں ادب و احترام کو ملوث رکھیے گا. ایمان کیا ہے؟ ہمارا عنوان ہے ایمان کیا ہے. ایمان کا لفظ ایسا ہے جسے ہم بچپن میں سنتے آئے ہیں، لیکن ایمان ہے کیا؟ ایمان کے ساتھ ساتھ مومن، مومنان. اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں شعوری طور پر کلمہ پڑھوایا. لیکن ایمان ہے کیا؟ اور ایمان کی ہماری زندگی میں ضرورت کیا ہے؟ اس کی جو وسعت ہے وہ کیا ہے؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ صرف پیدائشی مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ ہر مسلمان خود علم حاصل کر لے، جان لے، معرفت حاصل کرے، یعنی پہچان حاصل کرے، اور پھر خود اپنی مرضی سے، اپنی چوائس کے ساتھ اس کو قبول کرے. یعنی باہر سے کسی بھی قسم کا دباؤ نہ ہو، نہ ہی کوئی خاندان کا پریشر ہو، فیملی کا یا کوئی سوسائٹی کا، بلکہ اپنے ذاتی مشاہدے اور غور و فکر کے بعد ایمان لائے. عقیدہ توحید پر ایمان رکھے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. قرآن و حدیث یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق بسر کرے. لفظ ایمان. ایمان ہے کیا؟ ایمان لفظ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے امن دینا. دل سے اللہ پاک کو واحد ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے اسے تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اسے ثابت کرنا. جو شخص ایسا ایمان رکھتا ہو وہ مومن کہلاتا ہے. قرآن پاک میں ایمان کا لفظ پختہ یقین اور اعتبار کے معنی میں آتا ہے. قرآن پاک میں ایمان کا لفظ پختہ یقین اور اعتبار کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی بات کو پختہ یقین کے ساتھ ماننا ایمان ہے. ایمان جو ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، تصدیق کر لینا، کسی چیز کو حق سمجھ لینا، یقین کر لینا، اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق ماننا کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو ہدایات اور احکامات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان سب پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. ایمان کا مطلب ہے تصدیق کر لینا، کسی چیز کو حق سمجھ لینا، یقین کر لینا، اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق ماننا کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو ہدایات اور احکامات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان سب پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. یعنی زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے. منافقوں کی طرح نہیں کہ ظاہر میں مسلمان ہوں لیکن اندرونی طور پر کافر ہوں. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس میں خود بول رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے اللہ کے،
ہم اس میں اقرار کر رہے ہیں اور پھر دوسرے کلمے میں ہم خود گواہی دے رہے ہیں تو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد تا قیامت تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ایک مکمل مذہب ہے، اور جو ہدایات اور احکامات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ان سب پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ملی، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے۔ ہمارے دل و دماغ سے ہے مطلب ایمانیات، ایمانیات جو کہ اللہ پر یقین، اللہ پر پختہ یقین۔ اور دوسری وہ ہے جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، یعنی عبادات و معاملات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ملی، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک وہ جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے، یعنی ایمانیات کہتے ہیں، اور دوسری وہ ہے جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، انہیں عبادات و معاملات کہا جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے اللہ پر پختہ یقین کیا جائے، نہ صرف اللہ پر بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام چیزوں پر ہمیں مکمل اقرار اور یقین رکھنا چاہیے۔ نہ صرف ہم زبان سے کہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، بلکہ ہمیں ان سب چیزوں کو دل سے ماننا ہے۔ اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ ایمانیات میں اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت، تقدیر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا شامل ہے۔ تو ایمان کا لفظ جو ہے وہ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے امن دینا، دل سے اللہ پاک کو واحد ماننا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے اسے تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اسے ثابت کرنا۔ قرآن پاک میں ایمان کا لفظ پختہ یقین اور اعتبار کے معنی میں آیا ہے۔ جو شخص ایسا ایمان رکھتا ہو وہ مومن کہلاتا ہے، اور کسی بات کا پختہ یقین کے ساتھ ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایمان کے کچھ خاص اجزاء ہیں جن پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو ہمارا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوگا۔ ہمیں جو ہے ان تمام اجزاء پر مکمل یقین رکھنا ہے، اس کے بعد ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان کے اجزاء ہے۔ ایمان ہے کیا؟ صرف زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے دل سے، ساتھ ہی ایمان کے تمام اجزاء پر ایمان لائیں۔ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان۔ ایمان لفظ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے امن کر دینا یا امن دینا۔ اللہ پر ایمان، اللہ کو ایک ماننا یعنی عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا، کلمہ طیبہ پر یقین رکھنا۔ فرشتوں پر ایمان، اللہ کی نوری مخلوق ہے جو ہر کام اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں، وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، تمام کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے جو ہر کام اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابیں جو رسولوں پر نازل ہوئی۔ رسولوں پر ایمان، وہ رسول جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اور ان پر جو ہے قرآن پاک نازل ہوا۔
قرآن پاک ہماری آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کتابیں آ چکی ہیں، 4 کتابیں ہیں، جو کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام کتابوں پر بھی یقین رکھنا ہے، ان پر بھی ایمان لانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجی گئی کتابیں ہیں۔ تقدیر پر ایمان، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہر چیز لوہے محفوظ پر لکھ دی گئی ہے۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہر چیز لوہے محفوظ پر لکھ دی گئی ہے۔ لوہے محفوظ کیا ہے؟ لوہے محفوظ اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کے بارے میں تمام اس میں اس کے ساتھ اچھائیاں برائیاں جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ طے ہے، وہ سب کچھ اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن تقدیر جو ہے، تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ کس طرح سے بدلیں گے ہم اسے؟ اپنی دعاؤں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی تقدیر کے لیے اچھی دعا کر کے اپنی تقدیر کو اچھا کر سکتے ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اعمال کا حساب دینے پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر، اگر ہمارا ایمان جو ہے ان تمام چیزوں پر ہوگا اللہ کے ساتھ ساتھ، تو ہم جو ہے ایک اچھے مسلمان کہلائیں گے، اور ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا، مکمل ہوگا، اور ہم ایک مکمل انسان کہلائیں گے اور مکمل مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو عقیدہ توحید کا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، مطلب صرف ایک، اس کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے معنی ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، اس کے ہر حکم کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، اسے دل سے اپنا خالق، مالک اور آقا سمجھتے ہوئے خود کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دے۔ تب ہم اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مدد طلب کریں، دعا کے ذریعے ہم اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں، اس کے ہر حکم کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کریں، یہی چیز فرما برداری کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور دل سے اس بات کا پختہ یقین و اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے اور اس کا انتظام چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ہر وقت وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زمین و آسمان کا اقتدار اسی کے قبضے میں ہے، کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جانتا ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ انسان کے دل و دماغ میں آنے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات، ان تمام خیالات سے واقف ہے۔ وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، یعنی اسی کے پاس ہے زندگی اور موت کا اختیار، وہ اکیلا ہی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، اس کی ذات ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے، کوئی بھی اس کا مد مقابل یا اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر فرشتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جنہیں جب اور جہاں جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس کام کو انجام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ فرشتوں پر ایمان لانا
ہم پر فرض ہے. فرشتوں پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے. فرشتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے. فرشتے ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. انہیں جو بھی اللہ حکم دیتا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آتا ہے. اللہ کی کتابوں پر ایمان. اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری رہنمائی و ہدایت کے لیے نازل کیا. قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہم پر فرض ہے. جس طرح قرآن مجید ہماری رہنمائی و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اسی طرح ہم سے پہلے والی قوموں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی گئی. ان تمام آسمانی کتابوں اور صفحوں پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے. وہ تمام کتابیں اللہ کی ہی ہیں، مختلف وقت میں نازل کی گئی اور اللہ نے بندوں اپنے نبی کے ذریعے دنیا میں ہمارے تک جو ہے پیغام پہنچایا. لیکن قرآن پاک جو ہے وہ ہماری آخری کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں جو کہ ان پر نازل کی گئی. قرآن پاک جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے جو کہ ہماری زندگی کی مکمل رہنمائی کرتی ہے. قرآن پاک میں زندگی کے تمام پہلو پر بات کی گئی ہے اور واضح طور پر ہم قرآن پاک سے رہنمائی لے سکتے ہیں. رسولوں پر ایمان. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کے قریب انبیاء اور رسول دنیا میں آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کے قریب انبیاء دنیا میں آئے ہیں. ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ان تمام رسولوں پر دل سے ایمان لائیں اور ان سب کا احترام کریں. دل سے ایمان لانا ہے مطلب نہ کہ ہم ظاہری طور پر دل سے بولیں، زبان سے بولتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں. ہاں نہیں، ہمیں دل سے اقرار کرنا ہے، ہمیں دل سے ان باتوں کو تسلیم کرنا ہے اور ساتھ ہی ان چیزوں کا احترام بھی کرنا ہے، رسولوں کا، کتابوں کا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، ان کی صحیح تعداد اور نام سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں، مگر تاریخ سے ان کی جو تعداد ملتی ہے وہ 1,24,000 کے قریب ہے. لیکن صحیح تعداد تو اللہ کو ہی معلوم ہے. ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام رسولوں پر دل سے ایمان لائیں اور سب کا احترام کریں. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا عقیدہ رسالت. تقدیر پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. تقدیر کی ہر اچھی اور بری بات کو دل سے ماننا اور اس پر راضی رہنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ جو اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کی ہر اچھائی برائی، وہ جو آئے گا جب وہ دنیا میں آئے گا، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی مکمل زندگی اور مرنے تک جو ہے اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ لوح محفوظ پر لکھ دیے گئے ہیں، جو اچھے اور برے انسان کے ساتھ جو پیش ہوتے ہیں. لیکن ہم جو ہے اب اچھے کام ہو تو اس پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں، اگر برے کام ہو، لیکن اگر ہمارے ساتھ کبھی برا ہونے لگے تو ہمیں اس پر غصہ اور ایسا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگ کے ہی ہم اپنی تقدیر کو بہتر بنا سکتے ہیں، اچھا بنا سکتے ہیں اور اللہ سے مدد لے سکتے ہیں. تقدیر کی ہر اچھی اور بری بات کو دل سے ماننا اور اس پر راضی رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے. دل سے مانیں گے، اس پر راضی رہیں گے، ہر مسلمان پر فرض ہے. دل سے راضی رہنا اور اسے ماننا مطلب صبر کرنا، اچھی چیز پہ خوش ہونا اور بری چیز پر صبر کرنا اور اللہ سے ماننا. اس طرح سے جس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا،
دل سے اللہ کو اپنا خالق مالک مانا، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی تقدیر کے معاملے میں اللہ سے راضی رہے، اور اس بات پر ایمان رکھے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے لوہے محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ تقدیر کی ہر اچھی اور بری بات کو دل سے ماننا اور اس پر راضی رہنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہے یوم آخرت پر ایمان۔ یوم آخرت پر ایمان، دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اچھا یا برا، ان سب کے نتیجے کے لیے ایک دن مقرر ہے جسے یوم آخرت کہتے ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یوم آخرت پر ایمان رکھنے کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں خواہ اچھا ہو یا برا، ان سب کے نتیجے کے لیے ایک دن مقرر ہے جسے یوم آخرت کہتے ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہمارے تمام اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ ہمیں ضرور ملے گا۔ ان پر ایمان رکھنا اور ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یوم آخرت پر ایمان رکھنے کو بھی عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ اب اچھا یا برا، ان سب کے نتیجے کے لیے جو دن مقرر کیا گیا ہے وہ قیامت کا دن ہے، یعنی یوم آخرت، جس میں ہمیں اچھائی کے بدلے اچھائی ملے گی، بدی کے بدلے ہمیں بدی کا راستہ، مطلب ہمیں جو ہے اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے انعام میں جنت ہوگی، اور اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سزا دی جائے گی۔ یوم آخرت پر ایمان رکھ کر ہی مسلمان اچھے راستے پر چل سکتا ہے، اور یوم آخرت پر یقین رکھنے کو ہی عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک عارضی زندگی دے کر بھیجا ہے، ایک امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد موت آ جائے گی، پھر مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہم اپنے اعمال کا حساب دے کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عارضی زندگی دے کر ایک امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، جہاں ہم مقررہ وقت تک رہیں گے۔ اس کے بعد ہمیں موت آ جائے گی۔ موت ہماری موجودہ زندگی کو ختم کر دے گی، لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہم اپنے اعمال کا حساب دے کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ وہاں سے کبھی کسی کو موت آئے گی، نہ کبھی کسی کو موت آئے گی۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اور یہ زندگی عارضی ہے، ہمیں بہت جلد یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہی یقین اور ایمان ہمیں بہت سی برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک برف کی مانند ہے جو کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پگھل رہی ہے، اور ہماری ہر چلتی ہوئی سانس جو ہے وہ ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اچھے کام کرنے چاہیے، اور اچھے کام کر کے ان تمام جو ہدایات دی گئی ہیں اور جتنے بھی ایمان کے اجزاء ہیں، جیسے کہ جن میں رسولوں کے نام، جن میں رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، ان سب پہ اگر ہم ایمان رکھیں گے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا۔ اس کے ذریعے ہی ہمیں جنت میں اچھا اجر بھی ملے گا اگر ہم کریں گے۔ اگر یہ ہم سب کرتے ہیں، اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہدایت کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی دی گئی ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جو رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ جو کتابیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص کتابیں ہیں۔ سزا و جزا کا دن اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کوئی بھی چیز جو ہے خود بخود تو نہیں آئی نا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے بنانے والا۔ کوئی معمولی چیز کو دیکھ لیں، کاغذ، پینسل، میز، کرسی، کوئی بھی چیز بنانے والا ضرور ہے۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ جب ہم ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی تو ایک بنانے والا ہے نا۔ تو
اسی طرح اتنی بڑی جو کائنات ہے جس پر ہم چلتے ہیں، جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ان کو بنانے والا بھی تو کوئی ہے۔ تو یہ کائنات ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ کائنات کے نظام پر غور کرے تو ہر شے میں نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے۔ سورج کا طلوع اور غروب ہونا، چاند ستاروں کی گردش، دن رات کا بدلتے رہنا، ہواؤں کا چلنا، موسموں کی تبدیلی، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ یقیناً کوئی ہستی اس نظام کو چلا رہی ہے۔ ہم صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کو دیکھنے کی ہم صلاحیت اور وسائل رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے محدود وسائل اور محدود صلاحیتوں کی بنا پر بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ جس طرح مادے کا چھوٹا سے چھوٹا ذرہ ایٹم موجود ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اسی طرح اللہ کا وجود ہے لیکن وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، وہ دکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا وجود ہے۔ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، تو اللہ پر ایمان رکھیں گے تو اس پہ ہمیں ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو واحد اور لا شریک مانا جائے، یعنی اس کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اخلاص میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ نہ اس کی اولاد ہے، نہ ہی اس کی اولاد ہے، اور وہ نہ ہی کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، تمام عبادتیں صرف اسی ایک رب کے لیے مخصوص ہیں، اطاعت کا حقدار صرف اسی کو سمجھا جائے، ہر معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے، تمام نعمتوں کا دینے والا بھی صرف وہی ہے، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کا ہی شکر گزار بندہ بنا جائے، تمام مشکلات و مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے، قادر و مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے، مشکلات میں اسی سے مدد طلب کی جائے، اگر کسی اور سے مدد حاصل ہو تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جانیے۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو اس کے لیے ہمیں آخرت میں انعامات بھی ملیں گے، ہمیں انعامات سے نوازا جائے گا اگر ہم اللہ پر اور ان کے تمام جو ہے تقاضے پورے کریں، تمام اجزاء پر یقین رکھیں، مکمل یقین رکھیں، تو جو وعدہ اللہ نے ہمیں جنت کا کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی۔ جنت کا وعدہ عقیدہ توحید و رسالت قائم رہنے والوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے کبھی مشکل و مصائب سے نہیں گھبراتے، اس لیے کہ وہ اپنا حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، انہیں اللہ تعالیٰ کے در کے سوا کسی کے در پر سر نہیں جھکانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مہربانیاں واسطوں اور وسیلوں سے اس کے حکم کے ذریعے آتی ہے۔ مثلا بہت سے کام فرشتے انجام دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہی کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ فرشتے جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، تمام احکامات جو ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں اور وہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید کو ماننے والے قیانت پسند اور پرسکون ہوتے ہیں، یعنی ان میں ایک روحانی سکون ہوتا ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ملت واحد یعنی ایک برادری بن جاتے ہیں، اس میں اتحاد و مساوات اور حکومت جیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گھر کا کام آپ کے لیے ہے کہ ایمان کیا ہے، جو آپ کا پہلا سوال ہے۔ قرآن میں ایمان کا لفظ کن معنی میں آیا ہے، تو جو کہ آپ کے پاس فرسٹ سلائیڈ میں بھی اس کا آنسر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایمان لفظ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے امن کر دینا اور امن دینا، دل سے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کر کے اسے تسلیم کرنا، اور آپ اسے اپنے عمل سے ثابت کرنا۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایمان کا لفظ پختہ یقین اور اعتبار کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی
بات کو پختہ یقین کے ساتھ ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے اللہ پر ایمان کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کا ہاں، اس کا جواب بھی آپ کو اسی میں مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکایا جائے، اس کے حکم کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ پر ایمان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ تقدیر کی ہر اچھی اور بری بات کو ماننا اور اس پر راضی رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لوح محفوظ اللہ کی کتاب ہے جس میں اچھائی اور برائی، انسان کے ہر کام جو وہ دنیا میں آیا تو وہاں سے طے ہے۔ میں نے بتایا ہے وہ کام جو ہے، ہم اچھے کام جو ہوں گے وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر ہماری زندگی میں کبھی کچھ برا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے اور دعا کر کے اپنی تقدیر کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ تو 3 سوالات ہیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، آپ جو ہے ان کی اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اپنا ہوم ورک مکمل کیجیے گا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔